اسلامیات. میرے پیارے بچوں، ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا قرآن از دا پرائمری سورس آف اسلامک لا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وائی قرآن از دا اسلام، ابھی فزیکل کلاس والوں سے پوچھ رہا ہوں، وائی قرآن از دا پرائمری سورس آف اسلامک لا؟ اللہ کے ورڈ ہیں تو کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے ہیں حدیثیں وغیرہ، اس میں اللہ کے ورڈ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. پھر قرآن کیوں پرائمری سورس آف لا ہے؟ جی بچوں بولو. اچھا. ہاں جی، قرآن کیوں اسلامک سورس کا پرائمری لا ہے، اسلامک لا کا پرائمری سورس کیوں ہے؟ ٹرسٹ ہے تو باقیوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے تو اس لیے وہ ایک اوتھینٹک کتاب ہے باقی کتابوں کی نسبت. اٹ از دی موسٹ اوتھینٹک بک. ہانیہ، آفٹر قرآن کس کو ہم پرائمری سورس سمجھ سکتے ہیں؟ سنت کو. کس کو؟ سنت کیوں پرائمری سورسز میں سے شامل ہے؟ سیکنڈ پرائمری سورس یہ کیوں ہے؟ جی مانور، وائی از سنت اور حدیث سیکنڈ پرائمری سورس آف اسلامک لا؟ وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. یس دیٹس ون آف دی ریزنس. اور کیونکہ وہ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں کو کنیکٹ کریں تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ کیونکہ قرآن بذات خود قرآن ہے، یہ بھی ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. سو اس لیے وہ سیکنڈ پرائمری سورس آف لا ہے. تھرڈ، اب وہ پرائمری نہیں رہا، اب کون سا ہو گیا؟ سیکنڈری سورس آف لا. اب کون سا لا ہو گیا؟ سیکنڈری سورس آف لا. جی آگے کون سا سورس آف لا ہے؟ اجماع. اجماع کیا ہوتا ہے؟ فہد یہ ذرا پروجیکٹر کو دیکھنا، کلرز ٹھیک نہیں آ رہے. اجماع کیا ہوتا ہے؟ جو سارے علماء مل کے فیصلہ کرتے ہیں. اس کے لیے انگلش میں ورڈ کیا یوز کرتے ہیں ہم اجماع کے لیے؟ کہنے کریں ریکال کریں. جا کے پڑھنا ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. ہاں ہاں، اس طرح نہیں گزارا جاتا، پڑھنا ہوتا ہے جا کے. کیا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے ہم اجماع کے لیے؟ کنسنسس. کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ کنسنسس. اجماع کس کا کنسنسس ہوتا ہے؟ علماء کا کنسنسس ہوتا ہے، صحابہ کا ہوتا ہے، یا خلفائے راشدین کا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے یہ کنسنسس؟ جی وعلیکم السلام. کس کا ہوتا ہے؟ اینی ون؟ اتار کے تار دوبارہ لگا دو. جی کس کا کنسنسس ہوتا ہے یہ؟ whose consensus is this؟ نہیں نا یار، اس میں تین ڈفرنٹ اپروچز ہیں، تین ڈفرنٹ. ایک فقہ یہ کہتی ہے کہ یہ کنسنسس صرف اور صرف رائٹلی گائیڈڈ کیلفس کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ رائٹلی گائیڈڈ. دوسرا فقہ یہ کہتا ہے، دوسرا گروپ آف علماء یہ کہتا ہے کہ یہ ارلی کمپینینس کا ہوگا. صحیح نہیں ہوا، اس کو دیکھنا ہے آپ نے بعد میں. ٹھیک ہے، میں کلاس چلنے دیتے ہیں. تیسرا کیا کہتا ہے کہ یہ جید علماء ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ آر وی کلیئر آن دس؟ ان شاء اللہ. اب ایک شارٹ کوشچن آپ کو بتا، میں شارٹ کوشچن عام طور پہ اسلامیات میں لکھوایا نہیں کرتا، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس لیے اس کو آپ نے لکھنا ہے 4 مارکس کے لیے. مسلمز بلیو دیٹ قرآن must be the basis of all thought. وعلیکم السلام. آپ جتنے بھی لیگل تھنکنگ کریں گے اس کا بیسس کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا. مسلم یعنی اجماع کا بیسس بھی کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا. قیاس کا بیسس بھی کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا. سنت بھی آپ نے کون سی ایکسیپٹ کرنی ہے جس کی اکارڈنس کس کے ساتھ ہو؟ قرآن کے ساتھ ہو. تو سب تھاٹ کا بیسس کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا. سوال یہ ہے ہاؤ سگنیفیکینٹ اور امپورٹنٹ از دیٹ؟ ہاؤ سگنیفیکینٹ از دیٹ؟ یہ کتنی اہم بات. میں نے ایک ہندو پنڈت کا نہیں، ہندو منسٹر کا، ہاں بالکل بالکل، یہ تھا واجپئی، ایک پرائم منسٹر ہوتا تھا انڈیا کا، بی جے پی کا ہوتا تھا. یہ مشرف کے مارشل لاء سے پہلے کی بات ہے.
میں نے اس کا ایک انٹرویو دیکھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا، وہ کوئی انڈیا کی تعریف میں کوئی بات انٹرویور کر رہا تھا پاکستان اور انڈیا کے کمپیرزن میں. تو وہ کہہ رہا تھا یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، یہ ہماری انڈین پالیسی نہیں ہے، صرف یہ ہماری ہندو پالیسی ہے. کیا پالیسی ہے؟ بی جے پی از ہندو سینٹرک پارٹی کائنڈ آف، ان کی مذہبی جماعت ہے. کہتے ہیں ہندو کا سوچنے کا سٹائل ہی ہے، کیونکہ ہندو جو ہے وہ کسی ایک کتاب سے نہیں جڑا ہوا. ہندو جو ہے وہ کسی ایک خدا کے پیچھے نہیں لگا ہوا، وہ کسی ایک نبی کے پیچھے نہیں لگا ہوا. ہندو کو ہر جگہ ہی خدا نظر آتا ہے، اچھا. اور اس نے اس کو ایک اچھی بات کے طور پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی. اینڈ اٹ اپیرنٹلی اٹ لکڈ لائک وہ ایک اچھی بات کے طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگ چونکہ ایک ہی کتاب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے اندر کوئی نا ایڈوانسمنٹ کی اور یہ وہ ترقی کی کوئی راہ ہم نے بند کی ہوئی ہے. اور ادھر سوال یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کیسے ہے کہ آپ ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں اور کسی سورس کو آپ نہیں مانتے. تو میں آپ کو ادھر یہ جو جواب لکھوا رہا ہوں، یہ میں آپ کو یہاں پہ اس جواب لکھوانے کے ساتھ ساتھ واجپئی کی اس کامنٹ کا جواب بھی دے رہا ہوں کہ بھائی صاحب، چونکہ ہم ایک ہی کتاب کو مرکز مانتے ہیں سارے سورسز آف لا کا، ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، تو ہمارے آپس میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہو جائیں، we always have the option or the opportunity to come back to the origin again. اگر یہ اوریجن ہے، ہم کسی بھی راستے سے داخل ہو رہے ہیں، ہم افریقہ سے آ رہے ہوں، ہم انڈیا سے آ رہے ہوں، ہم پاکستان سے آ رہے ہوں، ہم افریقہ سے آ رہے ہوں، جب اس جگہ کا ہی ہم نے عمرہ کرنا ہے، جب اسی کی طرف کو ہم نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو آپ بتائیے ہماری کمیونٹی بلڈنگ زیادہ اسٹرانگ ہونے کا پوٹینشیل ہے یا ان کا زیادہ اسٹرانگ ہونے کا پوٹینشیل ہے جن کے پاس مختلف مراکز ہوتے ہیں، مختلف سینٹرز آف اٹینشن ہوتے ہیں، کہ ادھر شیو کا بت بنایا سارے اس کے گرد ہو گئے، ادھر ہاتھی والا کوئی ہے اس کو مجھے نام بھول گیا، گنیش، اور ادھر ہم نے ہنومان کا بنایا، ادھر رام کا بنایا، ادھر ماتا دیوی کوئی کیا نام ہے اس کا، سرسوتی دیوی، تو ادھر کالی ماتا، اور ادھر کس کے پاس زیادہ اپرچونٹی؟ کون ہے جو کمیونٹی زیادہ اسٹرانگ بنا سکتا؟ وہ جو ہینس اس کے ایک ہونے کی، ایک کتاب کے ہونے کی سب سے بڑی سگنیفیکینس یہ ہے پیارے بچوں، کہ ہم لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہے ہمیشہ. ہم دین میں خرابی سے کیا دین میں خرابیاں نہیں پیدا ہوتی؟ لوگ نئی چیزیں اپنی طرف سے نہیں ایڈ کرتے ہیں، بٹ کیا دین کی اصل چیزوں سے لوگ پھرتے نہیں ہیں؟ پھر جاتے ہیں. لیکن اٹ از us that have always this opportunity to go back to Quran and try to understand کیا چیز اسلام کے مطابق ہے، کیا اسلام کے مطابق. گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، کام ختم نہیں کرتے تو ہیں. پر کل بھی مجھے یہی کہا تھا آپ نے، سر وہ ذرا پچھلا دکھا دیں میرا رہتا ہے ریویژن پہ موڈ پہ چلے جائیں فٹافٹ. آپ کے 15 دن بعد سیشنلز ہیں، دے ول ڈیسائیڈ آپ نے کون سا ایگزام دینا ہے. ٹھیک ہے، 100% توجہ دیں اپنی پڑھائی کو. تو ہماری سگنیفیکینس کیا ہے؟ دا ہولی قرآن از دا ورڈ آف اللہ. دی ریلیجس، سب سے پہلے ہمارا مذہب، ہسٹوریکل، پھر تاریخ، اینڈ ایون دی archaeological studies have proven that it is preserved as it was. Even the archaeological, سوری اسپیلنگس غلط ہو گئے، ٹھیک کر لیں، ایک او مسنگ ہے بیچ میں سے. بیٹا وہ جو آثار قدیمہ کی اسٹڈیز نہیں ہوتی، آرکیولوجی، جو آپ کھودتے ہیں زمین اور زمین میں سے فاسلز نکلتی ہیں یا اسٹڈیز کرتے ہیں،
تو جو ایسی بھی اسٹڈیز ہیں، آرکیولوجیکل اسٹڈیز میں وہ کاربن ڈیٹنگ آ جاتی ہے نا، کہ ہم چیک کرتے ہیں آئسوٹوپس کے ذریعے کتنی پرانی چیز ہے. تو وی ہیو فاؤنڈ سچ بکس جو کس دور کی ہیں؟ کیلفس کے دور کی ہیں. کس دور کی ہیں؟ اٹس پرزروڈ ایز اٹ واز کمپائلڈ ڈیورنگ دا رول آف دی ارلیسٹ کیلفس. They had compiled it in accordance with the sequence prescribed by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکوینس بتایا تھا، انہوں نے اسی پہ اس کو کمپائل کیا. اور انہوں نے کون سا سیکوینس بتایا تھا؟ جو اللہ نے بتایا. کون سی آیت کہاں آنی ہے؟ السلام علیکم سر، آپ مسلسل لیٹ ہو رہے ہیں سر. جی کا کیا مطلب؟ ادھر بیٹھ جاؤ سامنے، یہیں یہیں ادھر، یہاں. جی نہیں، پڑھنے آئے ہوئے یار. پڑھائی کلاس کے دوران پڑھائی پہ فوکس کرو، چھوڑو. اٹ از دی ورڈ آف اللہ بیونڈ ڈاؤٹ، یعنی کوئی شخص اس پہ شک نہیں کر سکتا. all other sources of Islamic thought depend on it and strive to describe it. یعنی جو احادیث ہیں یا علماء ہیں، ان کی اصل کوشش اور خواہش کیا ہوتی ہے کہ قرآن کو ہم ڈسکرائب کریں. دیر از نتھنگ ایلس دے وانٹ ٹو ڈو. مطلب آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ہمارے علماء ہیں، وہ اگر کسی نالج پر گرفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی، ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو از اٹ ٹو ڈسکور سم تھنگ نیو ان سائنس؟ از اٹ ٹو ڈسکور اے نیو میتھڈ آف سوشل سوسائٹی بلڈنگ؟ کیا یہ لینگویج کا کوئی نیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ڈیولپ؟ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو از، ایون اف دے آر ڈوئنگ میتھس، فزکس، کیمسٹری اور اینی تھنگ ایٹ آل ان لائف. اور اگر آپ پرانے علماء کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے دے ہیو بین ڈوئنگ دس جسٹ فار دی سیک آف ون تھنگ اونلی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں، اللہ کی آیات کو سمجھیں. تو وہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی آیات کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. جی آپ کچھ پوچھنے والی؟ اسلامک تھاٹ. جی جی کو پرابلم؟ وی کلیئر سو فار؟ ڈپینڈ آن اٹ اینڈ اسٹرائیو ٹو ڈسکرائب اٹ. ہینس، اب سوال کی اسٹیٹمنٹ ایک دو پھر سے پڑھ لیتے ہیں. ہاؤ سگنیفیکینٹ از دیٹ؟ ہینس اٹ از، پہلی وجہ یہ آ گئی امپیریٹو. امپیریٹو کا مطلب ہوتا ہے لازمی. کنسیڈر قرآن ایز بیسس فار آل اسلامک تھاٹ.
پہلی ریزن ہو گئی. دوسری ریزن ساتھ ہی اس وہ ذرا شارٹر ٹرم میں بیان ہو جائے گی, شارٹر سینٹینس میں ڈسکرائب ہو جائے گی. دس allows the Muslim, بلکہ allows کی بجائے gives the Muslims, this gives the Muslims a unique opportunity to connect with the origin despite their differences. A person born even centuries, جی, even centuries after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam can still find the original basis of religious thought in Islam through Quran. ایک اور شارٹ آنسر کر لیتے ہیں اسی طرح سے. کروں جی آگے لکھ لیا یہاں تک؟ Yes, sir. جی یہ لیں. Quran is the primary, نہیں بیٹے, source of Islamic law. How does this help to unify the Muslims? قرآن بیٹے ایک پرائمری سورس ہے اسلامک لا کا. یہ کیسے مسلمس کو ہیلپ کرتا ہے یونیفائی کرنے میں؟ آنسر, اگر خدا ایک ہوگا تو زیادہ چانسز ہیں یونیفائی ہونے کے, یا زیادہ خدا ہوں گے تو زیادہ چانسز ہیں یونیفائی ہونے کے. اس کی ایگزامپل ایسے سمجھا دیتا ہوں. چلو ایک ایسی ایگزامپل سمجھا دیتا ہوں. فرض کر لیتے ہیں 100 لوگ ہیں جنہوں نے اسلامیہ کے پیپر میں اپیئر ہونا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ فرض کر لیتے ہیں وہ 10 10 10 10 10 اس گروپ کے ہیں, 10 ڈفرینٹ ٹیچرز سے پڑھتے ہیں. اب ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دا پیپر زیادہ یونیفائڈ ہوگی, یا اگر 100 کے 100 ایک ہی بچے ایک ہی ٹیچر سے پڑھتے ہوں تو چانس ابھی بھی 100 کے 100 ایک ہی ٹیچر سے پڑھتے ہوں, چانس ابھی بھی ہے کہ ان کے آپس میں ڈفرینسز ہوں. لیکن یونٹی کے زیادہ چانسز کب ہیں؟ جب 10 لوگ 10 ٹیچر سے پڑھتے ہوں گے یا 100 لوگ ایک ٹیچر سے پڑھتے ہوں گے. سمجھا؟ ہندو ہیں, ان کے ہاں ڈفرینٹ گاڈس کنسیڈر کیے جاتے ہیں. حالانکہ ان کا ریلیجن ایک ہی ہے, لیکن کسی ایک کے لیے ان کی بھکتی زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ وہ یونائٹیڈ اس وقت زیادہ ہے, لیکن چانس ہم بات کر رہے ہیں ایک سوال کے اندر اپرچونٹی کی بات ہو رہی ہے. اس سوال پہ کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر مسلمان تو بہت ڈس یونائٹیڈ ہیں اس وقت, مسلمانوں کو مسلمان ہی مار رہے ہیں. ایک جگہ پہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, دوسری جگہ رشیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تیسری جگہ چائنا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ان کی لڑائیوں میں آپس میں ایک دوسرے کو ماری جا رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے.
کہ مسلمان کر کیا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اسلام کیا اپرچونٹی دیتا ہے. کرسچنز ہیں، دے آلسو بلیو ان ٹرینٹی. جیوز ہیں، وہ ایک گاڈ میں بلیو کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں انہوں نے اس ان کی چونکہ تعداد کم ہے شاید اس وجہ سے، یا فور ون ریزن اور دی ادر، ان کی یونٹی دیکھ رہے ہیں آپ. وہ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں یہ ایک علیحدہ فیصلہ ہے. یونٹی کیسی ہے ان کی؟ ان میں بھی اختلافات ہیں. دیر آر جیوز جو اسرائیل کی حرکتوں کے خلاف ہیں، لیکن میجورٹی کدھر کھڑی ہے؟ اسرائیل کی سب یونٹی دیکھ رہے ہیں، ایک خدا کو مان. اور کون سا ایسا ریلیجن ہے جس میں آپ یہ چیز دکھا سکتے ہیں؟ اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہو، یا ایک سے زیادہ آپ کے پاس بکس ہوں، تو آپ اس میں مانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے آپس میں اختلافات ہوں گے. بی کلیئر آن دس. Muslims around the world believe that the Holy Quran is the unaltered word of Allah. Unaltered کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Unaltered جس میں چینج کچھ نہیں کیا گیا. They believe in one in oneness of Allah, and they believe Quran to be the primary source of Islamic thought. Since there is no difference کے ساتھ no conflict، نہیں conflict بھی نہیں ہے سر، no disagreement on the authenticity, validity and authority of Quran. یعنی تینوں چیزوں پہ کوئی اختلاف نہیں. تینوں چیزوں پہ کوئی اختلاف. کس کس چیز پہ نہیں اختلاف؟ پہلی چیز اوتھینٹسٹی. اوتھینٹسٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو لکھا ہوا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، یہ چینج نہیں ہوا. ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ بالکل طے ہو چکا ہے، اس کے اوپر ویلیڈیشن لگ چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یس یہ قرآن ہے، اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے یہ سارا قرآن کا ورڈ. آپ بائبل پڑھیں گے نا، اس میں آپ کو دوسرے لوگ جنہوں نے بائبل کو کاپی کیا ان کی کامنٹری بھی مل جائے گی ساتھ. جیسے ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو وہ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی مفسر کی ایک کامنٹری ہوتی ہے کہ میرے خیال میں اس آیت کا یہ مطلب ہے. لیکن جب آپ قرآن ان اٹس ایسنس پڑھتے ہیں تو قرآن میں آپ کو کہیں بریکٹس میں کسی کی کامنٹری نہیں ملتی. اللہ کے الفاظ ہے، اللہ ہی کسی کی کامنٹری کوٹ کر رہے ہیں تو کوٹ کر رہے ہیں، ورنہ کسی رائٹر کی کامنٹری نہیں آپ کو اس پہ مل سکتی. تو اوتھینٹسٹی کے ساتھ دوسری چیز کیا آ گئی؟ ویلیڈیٹی، کہ اس کا ہر لفظ اللہ کا ہی لفظ ہے. اور تیسری چیز کیا آ گئی؟ اتھارٹی. چونکہ یہ اللہ کا لفظ ہے تو ہر کسی کے لفظوں کے اوپر اس کی اتھارٹی حاصل ہے. آپ کو پتہ لگے کہ کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے لیکن وہ قرآن کے خلاف ہے، اب بھی کس کو مانا جائے گا؟ قرآن کو. کس کو مانا جائے گا؟ لیکن ٹرسٹ می آن دس وین آئی ٹیل یو دس، آپ اسٹڈی کریں گے یو ول نو. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جو بھی کہیں گے اللہ کی طرف سے ہی کہیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی کہیں گے ہمیں تو اللہ کے رسول نے بتایا نا قرآن کے. تو آج کے دور میں اگر ہمیں کہیں پتہ لگے کہ کوئی حدیث ہے جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے لیکن وہ قرآن کے برخلاف ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول نے غلط فرمایا، نعوذ باللہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اصل میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہی نہیں ہے، یہ مس رپورٹڈ ہے. جیسے میں نے بخاری کی ایک حدیث ہر دفعہ اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ وہ اصل میں لوگ اس لیے اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آدمی جو کوٹ کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ کہتا ہے مجھے کہیں سے یہ پتہ لگا ہے کہ ایسا ہوا ہے، پر امام بخاری نے اس کو کوٹ کر دیا. صحیح ہے؟ کلیئر آن دس. Since there is no disagreement on the authenticity, validity, and authority of Quran, this book
करीब वाली होगी तो हम खामोश हो जाएंगे. सवाल में था मुस्लिम्स, हाउ हैज इट हेल्प्ड, यही सवाल था. हाउ डज इट हेल्प टू यूनिफाई. दिस बुक gives a unique opportunity of unity to the Muslims. कम से कम हमारा इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि उम्रा किस जगह का करना है, हज कहाँ का करना है, रोजे कौन से महीने में रखने हैं, नमाज किन औकात में पढ़नी है. हमारा नमाज के औकात में इख्तलाफ, ये जो जमात मुख्तलिफ जगह पे होती है ना, मुख्तलिफ टाइमों में, वो होता है एक खास टाइम फ्रेम के अंदर. कौन सा टाइम बनता है, 5 दफा ही पढ़नी है. मेरी मुराद ये है कि 5 दफा पे कोई इख्तलाफ नहीं है. हमने ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस सर। हाँ, नहीं आपको पता लग गया. ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इतना ही लेवल मार्किंग इतनी ही चाहिए होती है. क्या आपने एक स्टेटमेंट दी तो उसकी या रीजन या इफेक्ट बता दिया, या कॉज बता दी या इफेक्ट बता दिया. कोई कंफ्यूजन? आपने कोशिश करनी है कॉज और इफेक्ट दोनों बता देना है, ताकि 4 में से 4 के 4 मार्क्स ही आए. आप एग्जामिनर को कोई चांस ना दें कहीं खराबी पैदा करने का, कोई आपकी गलती निकालने का. अब बेटे मुझे ये बताइए कि जब आप एक कुरान के बारे में, ये जो बुक है, आपको पता है हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था शुरू में, अब हमारा कुरान का टॉपिक ना ऑलमोस्ट P1 खत्म होने वाला है. ठीक है, मैंने बताया था ये वो क्वेश्चन है जो कॉमन है. आप सेम क्वेश्चन हम P2 में भी लिखेंगे, लेकिन तब आंसर को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे. तब कुरान के बारे में कम बात करेंगे, सुन्नत के बारे में ज्यादा बात करेंगे. ठीक है, क्योंकि P2 सुन्नत सेंटरिंग के होता है. ठीक है. अब P1 में से क्या रह गया, छोड़े P1 में से क्या रह गया, खुद जरा दिमाग लगाते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा. हम कहाँ से जी, हाँ उसको ट्रेसते हैं कि हमने क्या पढ़ा. ये आपने नोटबुक में नहीं लिखना, ये मैं आपके लिए ट्रेसने लगाऊं कि हमने क्या किया. हमने क्या किया, हमने पहले कुछ कुरानिक पैसेजेस पढ़ लिए, सिलेक्टेड पैसेजेस से. हमने कहा कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको साइड पे करते हैं. नहीं नहीं, ये नहीं लिखना, ये आपने सिर्फ सुनना है. फिर हमने कहा अच्छा कुरानिक पैसेजेस पढ़े हैं, ये कुरान उतरा किस पे था, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे. हम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले गए. हमने उनकी लाइफ स्टडी करनी शुरू कर दी. हम कहाँ से शुरू हुए, हम बर्थ से शुरू हुए और फर्स्ट रेवलेशन तक पहुंच गए. हम फर्स्ट रेवलेशन जब हो गई तो हमने देखा कि उन्होंने बाद में इस्लाम को फैलाया कैसे, प्रीचिंग कैसे की. जब प्रीचिंग की तरफ आए तो हमने देखा यार ये जो रेवल्यूशन, फर्स्ट रेवल्यूशन तो हो गई, क्या हर दफा ऐसी रेवल्यूशन होती थी. तो हमने कहा नहीं, ऐसे रेवल्यूशन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह से रेवल्यूशन होती थी. फिर हमने उसी क्वेश्चन में ये देखा कि वो जो रेवल्यूशन थी वो इस सीक्वेंस में भी नहीं थी जिस सीक्वेंस में हम कुरान पढ़ते हैं. उसका सीक्वेंस भी कैसे डिजाइन था, अल्लाह ताला मुख्तलिफ वाकयात और हालात के मुताबिक उसका सीक्वेंस बताते रहते थे. जैसे कुरान में हमारे पास पता है ना पहली सूरत कौन सी है बेटे, यकीनन ये नाजिल होने वाली सूरतों में से भी पहली सूरत होगी. क्यों, नमाज इसके बगैर नहीं. अगली सूरत कौन सी है, सूरह बकरा. आपको पता है हर सूरत के साथ कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है वो, आपको पता है तो मुझे खोल के दिखाने की जरूरत नहीं. क्या लिखा होता है मक्की और, आपको पता है इसके साथ बकरा के साथ क्या लिखा होता है, मदनी. क्या लिखा होता है, मदनी सूरत का क्या मतलब है, हमारा आगे जाके ये क्वेश्चन आएगा. मदीना में नाजिल, या मेजोरिटी इसकी मदीना में नाजिल हुई. कोई एक आधी आयत हो सकता है मक्का में, बाकी कहाँ नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले मक्का में थे. इसका मतलब है ये आयात नाजल बाद में हुई हैं, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया है कि सीक्वेंस क्या रखना है, तो क्या बताया आपने, इसके बाद फातिहा के बाद कौन सी सूरत रखनी है, बकरा. कौन सी सूरत रखनी है, सूरह बकरा रखनी है. अच्छा, ये इसका मतलब है इस सीक्वेंस में तो दाखिल नहीं हुई थी. तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये, फिर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पढ़ते गए, मक्का की पढ़ी, मदीना की पढ़ी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या आयात नाज़िल हुई, कुछ आयात का तज़किरा कर दिया. और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बाद हमने कहा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो फर्स्ट कम्युनिटी कैसी बनी. कम्युनिटी को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस.
تو ہم نے ایک کوشچن اسٹڈی کر لیا کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنتے کیسے ہیں، قرآن کا اس میں کیا رول ہوتا ہے، سنت کا اس میں کیا رول ہوتا ہے، اجماع اور قیاس کا تذکرہ پڑھ لیا۔ اب لاجیکلی میرے ذہن میں اگر میں ایک نان مسلم ہوتا تو سوال پتہ کیا اٹھتا؟ سوال یہ اٹھتا، یار اگر یہ قرآن نازل ایسے نہیں ہوا تو اس سیکوینس میں آج کے دور میں تیار کب ہوا ہے؟ کب ڈیسائیڈ ہوا کہ اس سیکوینس میں یہ ہوگا؟ رسول اللہ کے دور میں ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ اچھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ سیکوینس ہوگا تو اس کا کوئی ثبوت، پروف، وہ پروف کیا ہوگا؟ کوئی بک دکھائیں بھائی جس میں اس سیکوینس میں لکھا ہو، یہاں کہیں کسی پیپر پہ لکھا ہو چیپٹر 1 چیپٹر 2 چیپٹر 3، کچھ دکھائے نا۔ میں نے تو 30 سپارے ہی پڑھے ہیں، میں نے کیا پڑھے؟ تو اسٹڈی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 30 سپارے نہیں ہوتے تھے، یہ 30 سپارے بعد میں علماء نے حفظ کے حساب سے نا ذرا سیکشنز بنائے ہیں۔ 30 سپارے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قرآن کیا ہوتا ہے؟ 114 چیپٹرز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اور مسلمانوں کے پاس 114 چیپٹرز ہی تھے پہلے، یعنی اگر کسی کو کہا جائے نا ہاں بھی تمہارے پاس جو قرآن لکھا ہوا ہے دکھاؤ کہاں ہے، تو وہ 10-15 پیجز پکڑ کے لائے گا اور دکھائے گا یہ میرے پاس چیپٹر نمبر 3 ہے، یہ جیسے آپ کو آتے ہیں نوٹس ہوتے ہیں، یہ چیپٹر 3 کے نوٹس ہیں میرے، یہ میرے چیپٹر 4 کے نوٹس ہیں، یہ میرے چیپٹر 1 کے نوٹس ہیں۔ سمجھ آ گئی میری یہ بات؟ اچھا، اگر ایسے تھا تو کیا یہ فل فارم میں تھا؟ میرا لاجیکل سوال کیا ہے، میں نے بھی ذکر کیا نا آرکیولوجیکل کانٹیکس میں بھی، آرکیولوجیکل اسٹڈیز نے بھی بتایا کہ یہ خلفائے راشدین کے دور سے ہے۔ تو اگر یہ خلفائے راشدین کے دور میں پہلی بک ہے تو یہ بک کب پہلی دفعہ کمپائل ہوئی؟ اب یہ والی اذان سنیں گے ہم، اور ہمارا نیکسٹ لاجیکل اور P1 کا آخری سوال کیا ہے؟ اذان ہو رہی بیٹے، چپ۔ آپ اس کوشچن کو دیکھ کے یہ سمجھ جائیے کہ اصل میں ہم اسلامیات کے سلیبس میں اسلامیات کم اور اسلامک ہسٹری زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم اسلامیات کم اور اسلامک ہسٹری، یہ تو میری ضد ہے یا میری طرح باقی جو اسلامیات کے ٹیچرز ہوں گے ان کی ضد ہے، اگر کسی کی ہے یا نہیں، ضد کی بجائے بلکہ ایک بہتر لفظ استعمال کرنا چاہیے، یہ ہماری انسپریشن ہے کہ یار جب ہم اسلامیات کی ہسٹری پڑھا ہی رہے ہیں اسلام کی، تو کیوں نہ ساتھ ساتھ کچھ اسلامک پرنسپلز اپنے بچوں کو بتاتے جائیں، کیوں نہ ان کی تربیت پہ تھوڑا کام ہوتا جائے، انہیں پتہ لگتا جائے یار رسول اللہ ایسے نہیں ایسے تھے، یار ایسے نہیں بات کرتے ایسے بات کرتے ہیں، یار یہ آداب ہے، اس طرح سے نظام کو چلانا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہوئے میں آگے نکل جاتا ہوں۔ ہمارے میں نے بھی مختلف ٹیچرز سے ذاتی بات ہے اپنے زمانے طالب علمی میں پڑھا ہوگا، تو ہمارے یہاں اور دوست بھی مختلف رہے ہوں گے اور فیملی میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ہمیں یہ سمجھاتے تھے جب ہم چھوٹے بچے تھے کہ بہیو ایسے کرنا چاہیے کہ جیسے میرا ایک کزن ہے، ایک دفعہ ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں تو وہ نا سامنے سے گاڑی آ رہی تھی کوئی، تو وہ جیسے ہوتا نہیں راستہ ایک گاڑی کو پہلے چاہیے دوسری کو بعد میں، تو اس نے کہیں ایسے اشارہ کر دیا کہ آپ گاڑی سائڈ پہ کر لیں یا پہلے آپ گاڑی نکال لیں۔ تو وہ مجھے پتا کیا کہتا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، کہتا ہے یار میرے ابو ہوتے ہیں نا یہاں پہ، تو وہ ان کو گاڑی سے اترنا کیوں نہ پڑ جاتا؟ وہ کہتے ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے مجھے اشارہ کیا گاڑی تو نکال، وہ کہتے چل پہلے تو نکلے گا پھر میں جاؤں گا۔ اب سمجھ رہے ہیں اس نے اپنے ابو کو کیا کرتے دیکھا ہے، اور اس کی آگے سے سائیکالوجی کیا ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کی سائیکالوجی آگے سے کیا ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس نے، اب کتنی معمولی سی بات ہے، کہتا میرے ابو بڑے فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ میرے ابو بڑے انخ والے ہیں، انا پرست ہیں، ایگو۔ اور ہم اس ٹائم پہ جو ڈرامے ٹی وی میں دیکھتے تھے اس وہ بھی ایسے ہی ہوتے تھے، آپ ابھی بھی میں سنتا رہتا ہوں کچھ ڈراموں کا، کوئی پتہ نہیں کس قسم کے کریکٹر، مجھے اب نام بھی نہیں یاد آ رہے، ذیشان نہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب کریکٹرز ہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا کہ وہ کیسا کریکٹر تھا، ایگو والا۔ اینیمل مووی بڑی مشہور ہوئی تھی، میں نے اللہ کا شکر ہے نہیں دیکھی، لیکن میں نے سنا ہے اس میں بھی ایگو والا کریکٹر، اب ایک بندہ وہ اس کو آئیڈیالائز کر رہا ہے تو وہ ویسے ہی بننے کی کوشش کرے گا نا۔ وہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساتھ والے نے ساتھ بازو رکھ لیا ہے، چل میرے چیئر سے بازو اٹھا، اس بات پہ
تیری یہ جرت مجھے کہہ رہی ہے نہیں اٹھاتا، چل اب تو ادھر بیٹھ کے دکھا، چل بھائی سوک سینٹر ملتے ہیں، وہ وہ فلاں ادارے کے باہر ہم جائے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنا باہر میں تجھے دیکھ لیتا ہوں. یہ کہاں سے سیکھا ہم نے؟ کسی نہ کسی کو کرتے دیکھا ہوگا نا، کسی نہ کسی کو کرتے دیکھا ہوگا نا. یہ سارا کچھ کیا ہوا ہوگا کسی نہ کسی کو، اور آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا. کیا رسول اللہ ایسے تھے؟ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ نے اپنے امی جیسے بننا ہے، آپ نے اپنے ابو جیسے بننا ہے، اپنے چاچو جیسے بننا ہے، اپنے تایا جیسے بننا ہے، اپنے دوست کے ابو جیسے بننا ہے، یا اللہ کے رسول جیسے بننا ہے. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. جیسے آپ ڈیسائیڈ کریں گے ویسے ہی کل کو آپ کی اگلی نسلیں ویسی بننے کی کوشش کریں گے. وی کلیئر آن دس؟ ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد اردو کی کلاس کریں گے، اور کل ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے.